زکوٰۃ سے منسوخ ہو چکی ہے، اسی لیے مصنف نے اس کے بعد ابن عمر کی حدیث نقل کی، هذا قبل ان تنزل الزکاة فلما انزلت جعل اللہ طهرا للأموال، هذا یعنی آیت ترجمہ آیت زکاة کے نزول سے پہلے اتری ہے۔ چلیے عن خالد بن أسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال هذا قبل أن تنزل الزكاة فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال۔ یہاں مصنف کہتے ہیں قال احمد بن شبیب بن سعید، اور یہی روایت کتاب زکوٰۃ میں آئی ہے، وہاں فرمایا حدثنا احمد بن شبیب بن سعید۔ اس سے معلوم ہوا کہ امام بخاری جہاں کہیں قال لنا فرمائیں، اس کے معنی یہ نہیں کہ انہوں نے علی وجہ المذاکرہ وہ روایت کی ہے، بلکہ بعض جگہ علی وجہ تحدیث بھی ہے، بعض مواقع ایسے بھی ہوں گے جو علی وجہ مذاکرہ ہے۔ پھر یہ شعیب یہاں اسی طرح عین سے لکھا گیا، کاتب کی غلطی ہے، ثواب شبیب بالباء ہے۔ چلیے وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب قوله ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم هو القائم۔ امام بخاری علیہ الرحمہ شاید یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شہور عربیہ قمریہ کی ترتیب اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ قیم کے معنی قائم۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابي بكر عن ابن ابي بكر عن ابي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنه 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات للقارئ۔ سمجھ میں نہیں آتا، ایک حرف تو نہیں پڑھ سکتا، الذی نہیں پڑھ سکتا، بینا نہیں پڑھ سکتا، کیا بے توفیقی ہے تیرے اندر، اور اس کے ساتھ اس کو جان تھا کہ تجھے پڑھنا آتا ہے، کن پاگل بیس میں۔ ان الزمان قد استدار یوم خلق السماوات والارض، زمانہ اپنی اس حیث پر لوٹ آیا جو اس وقت تھی جس دن کی اللہ نے آسمان و زمین پیدا فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی تو اللہ نے اس وقت شہور کی ترتیب رکھ دی تھی، اور وہ شہور اسی کے مطابق چل رہے تھے۔ بعد میں عامر بن لوحی وغیرہ نے نسی ایجاد کی اور شہور میں تقدیم و تاخیر کر دی۔ ابو القاسم سہیلی فرماتے ہیں کہ ان کے یہاں نسی کی 2 صورتیں تھیں۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ محرم کو مؤخر کر دیتے تھے اور سفر کو مقدم، تاکہ مسلسل 3 اشہر حرم نہ آ جائیں اور غارت گری اور اعداء سے انتقام لینے میں تاخیر نہ کرنا پڑے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ وہ شہور قمریہ کو شہور شمسیہ کے مطابق چلاتے، اس کے لیے یہ کرتے تھے کہ ہر سال میں 11 دن اور کبھی زائد بڑھا دیتے، جس سے یہ شہور قمریہ بڑھ جاتے اور سنین قمریہ شمسیہ کے مطابق ہو جاتے۔ اسی طرح سے زمانہ گردش کرتا رہتا تھا۔ 33 سال میں پھر شہور قمریہ اپنی جگہ پہنچ جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سال حج کیا اس سال شہور قمریہ اپنی جگہ پہنچ گئے تھے، اسی لیے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئته یوم خلق السماوات والارض۔
امام ابو عبید القاسم بن سلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل عرب 4 مہینوں کو اشہر حرم مانتے تھے اور اس کو وہ ملت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے تھے۔ بعض وقت ان کو جنگوں کی وجہ سے ان مہینوں کی تحلیل کی ضرورت پڑتی تو مہینوں کو مؤخر کر دیتے، مثلا محرم کی تحریم کو سفر کی طرف منتقل کر دیتے، اس کو حرام کر دیتے اور محرم کو حلال سمجھ لیتے۔ پھر اگر سفر کی تاخیر کی ضرورت پڑتی تو اگلے مہینے کی طرف منتقل کر دیتے اور ربیع کو حرام کر دیتے، اور اگر ربیع کی تاخیر کی ضرورت پڑتی تو ربیع ثانی کے ساتھ ہی خود محرم بنا دیتے۔ اسی طرح حسب ضرورت مؤخر کرتے چلے جاتے تھے، حتیٰ کہ یہ تحریم پورے سال کے 12 مہینوں پر گھوم جایا کرتی تھی۔ امام ابو عبید نے اسی کو راجح قرار دیا اور کہتے ہیں لفظ استدارہ اسی کو چاہ کر ان زمانہ قد استدارہ کہے کہ زمانہ لوٹ آیا، گھوم گیا اپنی اصلی حیثیت پر۔ لیکن ابو القاسم سہیلی رحمۃ اللہ علیہ جو صورت بیان کی ہے اس میں بھی استدارہ موجود ہے۔ جب ہر سال میں 11 دن یا کچھ زائد بڑھائے جائیں گے تو پورے سال کے مہینے گھومیں گے اور اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، حتیٰ کہ 33 سال میں پہنچ کر یہ مہینے پھر اپنی جگہ پہنچ جائیں گے۔ وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب قول الانسان اثنين اثما في الغار معنا ناسنا سكينه فاعله من یعنی معیت سے مراد معیت بالنصرت والاعانہ ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد 4 مہینے آئے تھے، ان کے متعلق بھی سن لو۔ 4 اشہر حرم، ان کی ابتدا میں اہل بصرہ اور کوفہ کا اختلاف۔ اہل کوفہ تو کہتے ہیں محرم سے شروع کیا جائے گا اور کہیں گے محرم، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ اہل بصرہ اور جمہور اہل ادب کی رائے یہ ہے کہ اس کو رجب سے شمار کیا جائے گا اور کہا جائے گا رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ اس اختلاف کا ثمرہ یہ ظاہر ہوگا اگر کسی آدمی نے ان مہینوں کے نظر مانی تو فریق اول کے یہاں محرم سے ابتدا کرنی ہوگی اور فریق ثانی کے یہاں رجب سے، پھر اس کے بعد محرم، ربیع الاول، ربیع الثانی، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ تو منصرف ہیں۔ جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، شعبان و رمضان غیر منصرف ہیں، اور رجب، سفر کو بعض لوگ منصرف پڑھتے ہیں اور بعض غیر منصرف،
اور کہتے ہیں یہ ساعت کے معنی ہی ہے. والازمنۃ کلھا ساعات والساعۃ مؤنثۃ. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا احباب قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت قال حدثنا انس قال حدثنا یعنی تمہارا کیا خیال ہے ایسے لوگ کے ساتھ جن کا تیسرا اللہ ہو کسی کا ضرر پہنچ سکتا ہے ہر کسی. چلیے قال حدثنا عبد الله بن محمد بین ابن زبیر. ابن سعد نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ سن 66 کا ہوا. یہ کہ ابن زبیر نے اپنی طرف دعوت دی, لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی. کچھ لوگوں نے بیعت نہیں کی جس میں محمد ابن حنفیہ اور ابن عباس تھے. ابن زبیر نے ان لوگوں پر تشدد کیا تو اس وقت ابن ابی ملیکہ ابن عباس کے پاس گئے کہ آخر آپ کا کیا مقصد ہے, آپ ان سے لڑنا چاہتے ہیں. چلیے قلت ابو زبیر وامه واسماء وخالته وعائشہ حين وقع بينه وبينه ابن زبیر یعنی جب ان میں اختلاف ہو گیا. قلت ابو زبیر حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے کہا اس آدمی میں خلافت کی صلاحیت ہے, یہ خاندانی آدمی ہے. ابو زبیر باپوں کے زبیر وامه اسماء ماں کی اسماء وخالته عائشہ وجدہ ابو بکر وجدته صفیہ. فقلت لسفیان اسنادہ. عبداللہ بن محمد کہتے ہیں ابن عیینہ نے روایت معنی نقل کی تھی. میں نے کہا اس کی سند یعنی آپ سند کی صورت بیان کیجیے, کس طرح سے آپ کو روایت پہنچتی ہے. فقال حدثنا فشغلہ انسان ولم یقل ابن جریج. حدثنا کہا ہی تھا کہ کسی نے مشغول کر لیا, ابن جریج نہیں کہہ پائے. اب یہاں تو احتمال ہو گیا, ممکن ہے ابن عیینہ نے ابن جریج سے براہ راست روایت سنی اور ممکن ہے کہ بیچ میں کوئی واسطہ ہو. اسی لیے امام بخاری نے اس کے بعد اس روایت کو دوبارہ آئندہ سند سے پیش کیا. چلیے وبه قال وحدثني عبد الله بن محمد قال یحیی بن معین. امام یحیی بن معین امام الجرح والتعدیل ہیں. بخاری شریف میں 3 مقام کا نام آیا ہے, 2 جگہ مناقب میں اور تیسرا یہ مقام کتاب التفسیر میں. امام بخاری نے ان سے 2 جگہ تو بالواسطہ روایت کی. کتاب المناقب نے عبداللہ بن حماد عامری کے واسطے سے اور یہاں کتاب تفسیر میں عبداللہ بن محمد مسندی کے واسطے سے. اور کتاب المناقب ہی میں ایک مقام پر یحیی بن معین کی ایک روایت بلا واسطہ لی ہے اور فرمایا حدثنا یحیی بن معین والصدقہ. یحیی بن معین امام الجرح والتعدیل ہیں, امام بخاری کے کبار اساتذہ ہیں, لیکن امام بخاری کو ان کی بہت سی روایات ان کے مشائخ سے بلا واسطہ مل گئیں. اس لیے انہوں نے ناظرن روایت کرنے کے بجائے عالین روایت کی اور یہی صورت عینی ان کو امام احمد کے ساتھ پیش آئی. 8 مرتبہ وہ بغداد گئے لیکن امام احمد کے سے براہ راست ایک اثر موقوف کیا ہے جو آئندہ کتاب النکاح میں آئے گا, اور ایک مرفوع روایت لی احمد بن حسن ترمذی کے واسطے سے. مگر بخاری نے اپنی کتاب کو امام علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کی احادیث سے بھر دی, اس لیے کہ علی ابن مدینی بخاری کی توقیر کرتے اور ان سے محبت کرتے تھے, تو بخاری نے بھی شاگردی کا حق ادا کیا. اور یہ قاعدہ ہے کہ اگر استاد کسی شاگرد کی طرف عنایت کرتا ہے تو پھر شاگرد بھی استاد پر اگر شریف ہے تو قربان ہوتا ہے. یہاں بھی یہی بات رشائی ہے. بخاری جگہ جگہ حدثنا علی بن المدینی علی بن عبداللہ کہتے رہتے ہیں. کچھ اور بات کی ذہن میں بچوں یہ ہے جادو کا اثر ایک دم بھول گئے.
جائے گی۔ امام علی ابن مدینی رحمۃ اللہ علیہ عجائبات دہر میں سے تھے۔ ایک مرتبہ عبد المومن ابن خلف نصفی سے کسی نے پوچھا، عبد المومن ابن خلف نصفی نے صالح ابن محمد جزرہ سے پوچھا، یحییٰ ابن معین یحفظ؟ قال لا كان عنده معرفة۔ قال فعلی ابن المدینی؟ قال نعم ويعرف۔ یعنی صالح جزرہ سے پوچھا کیا ہے معین حافظ سے؟ فرمایا حافظ نہیں تھے، عارف۔ پوچھا علی ابن مدینی؟ کہنے لگے حافظ بھی تھے، عارف بھی۔ صالح بڑے حفاظ میں ہیں، انہوں نے اپنے حساب سے بات کی ہے، ورنہ حضرت امام یحییٰ ابن معین یہ سید الحفاظ ہیں، اسی لفظ سے ذہبی نے ان کو یاد کیا ہے۔ مگر علی ابن مدینی کا جب تذکرہ آیا تو ذہبی نے بھی قلم توڑ دیا، کانہ فرد زمانے، وہ اپنے زمانے کے یکتائے روزگار تھے، فرد فرید تھے، یگانہ روزگار تھے، کوئی ان کا مثیل نہیں تھا۔ شاید ایک جگہ یہ بھی لکھا کانہ حیۃ الوادی، گویا کہ وہ حیۃ الوادی، وادی کا سانپ، کلو کہیں کے کہ کیا ہی کہہ رہے ہیں؟ ارے گدھو تمہیں کہہ رہا ہوں، تم کو کچھ خبر ہی نہیں کہ کیا میں کہہ رہا ہوں، سوچتے ہوگے انگلش بول رہے ہیں۔ پڑھنے والے ایسے، پڑھانے والے ایسے، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ آپ لوگ بس ایسے ہی ہیں۔ چلیے، ارے احمقو، ایک سانپ ہوتا بڑا زہریلا، بڑا طاقتور، وہ جہاں رہتا ہے کوئی سانپ بھی نہیں رہتا، اس کا نام ہے حیۃ الوادی۔ پوری وادی میں وہی چکر کاٹتا، گھومتا، آزاد پھرتا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ علی ابن مدینی وادی حفظ کے یگانہ انسان اور فرد فرید، جیسے تم لوگ وادی جہل کے، وادی حماقت کے، وادی شیطنت کے، وادی فتنہ و فساد کے، وادی کیا کہوں، یہ لفظ نہیں کہنا چاہتا، فرد فرید۔ اگر تم ڈوب مرو تو کسی کو فکر بھی نہ ہو کہ کون ڈوب رہا ہے، میں بھی ڈوبتے ہوئے تمہیں دیکھوں گا اور کہوں گا خیریت ہے، تو تم لوگ گردن ہلانا۔ میں نے کہا ڈوبو اپنی موت مرو کم بختو۔ اگر سیلاب آ جائے بہار میں اور تم سارے وہاں ہو اور میں بھی ہوں، سمجھے، اور پھر ایک رسی پکڑا دوں اور یہ کہہ دوں دیکھو تو ذرا کودو تو، جب تم کودو گے، ارے رسی تو چھوڑ کم بخت، کھینچ لوں گا کہ پھر کہاں جاؤ گے؟ بس مچھلی بن جاؤ گے تم لوگ۔ بے شرموں کہ آپ کو ہمیں برا کہنے مزہ، بچوں مزہ بالکل نہیں آتا، غصے میں کہتا ہوں لیکن مزہ نہیں آتا کہ کیوں کہتے، تم خود سوچو کیوں کہتے۔ اگر تم محنت کرتے ہیں تو میں تم کو برا کرتا، کوئی کہتا ہی نہیں، کوئی استاد محنت کرنے والے بچے کو برا نہیں کرتا۔ اگر غبی سے غبی طالب علم ہو اور محنتی ہو تو ہر استاد خیال کرتا ہے کہ بھائی اپنی طاقت کے اعتبار سے تو کر رہا ہے، نہیں آتا تو کوئی کیا کرے۔ اور اگر کوئی محنت نہ کرے، بہاری بن جائے تو کیا کیا جائے؟ چلیے، بہت غصہ آتا ہے اس کو کہ بہاری کو آپ گھما گھما کے کہتے رہتے تو کیا پاگل؟ ارے صاحب وہ کالے صاحب بھی ہیں کہ عبد المنان کالا، آج تو ٹوپی بدل کے آیا، آج ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مچھلی پکڑنے والا بنگالی، اس کے سر پر ہے جالی،
چلیے فقال معاذ الله ان ایک الله صاحب تھے بنگالی، ان کو کسی بزرگ نے سند دی اور لکھ دیا فلاں البنجالی، تو سند لے کے خوش خوش نکلے باہر، ایک صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے کیا ہے کہ حضرت نے سند دی ہے کہ ذرا دکھاؤ کیا لکھا ہے، اس میں لکھا تھا البنجالی، کہنے لگے اللہ اتنی سخت بات لکھ دی کہ کیا لکھا کہ لکھا ہے بنجالی، یعنی جالی لے بن میں جا گھاس کاٹ۔ سند لے جا کے ان کے سامنے رکھ، مجھ کو نہیں چاہیے ایسا سند، کہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھ کو یہ لکھا، کہہ رہے میاں کس نے تم کو بتایا کہ فلاں صاحب باہر بیٹھے؟ کہہ رہے بھائی ان کو کہنے تو تم نے نہیں پڑھا ہے کہ گاہ کو جیم سے بدل دیتے ہیں، لگام کو لجام کہتے ہیں، تو بنجالی کی اصل ہے بنگالی، بنا دیا اس کو بنجالی، لے جاؤ۔ تب ان کی سمجھ میں آیا کہ بنجالی کیوں کہتے ہیں، سمجھ میں آیا نا بچوں؟ ہاں، اب بنگالی خوش ہوتے ہیں، کیا خوش ہونا بچوں؟ علم پیدا کرو سب خوش، محنت کرو سب خوش، خود قدر کرتے ہیں۔ 24 پرگنے کے ایک تعلیم تھے، ان کے استاد نے، بڑے استاد، انہوں نے مزاح کیا کہ عام طلبہ جیسے نہیں، اپنے کام سے کام رکھتے کہ بہاری یہ تو ہمیشہ سے بدنام زمانہ قوم ہے، کہ کیوں ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ غلطی وہاں سے چلی، جو چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں وہاں کوئی نہ سختی ہوئی، نہ مار نہ پیٹ، یہ جیسے تھے بے تہذیب ویسے یہاں آگے بھی سب شروع، ورنہ بھائی ایسا ہو سکتا ہے؟ جس وقت مدرسے ضیاء العلوم میں ہم بچہ کمپنی نے 3 قدم رکھا تو ہمارے دلوں میں تھا، زبانوں میں تھا، ہم عربی مدرسے میں آگے گالی نہیں بکیں گے، یہ کہاں سے آیا؟ بھیا کچھ مدرسے کا بھی اثر ہوتا ہے، اس مدرسے کی خوبی یہ تھی کہ جو اس میں گھس جاتا تھا اس میں کچھ نہ کچھ آ جاتا تھا، کوئی نہ کوئی بات ضرور آ جاتی تھی، کہ کیوں؟ پکڑ دھکڑ بہت رہتی تھی، چلو نماز کا وقت ہو گیا، چاروں طرف یہی آواز آتی تھی، چلو جلدی کرو نماز کا وقت ہو گیا۔ ہر استاد یہی کہتا، جو اپنی حجرے سے نکلتا یہ کہہ رہا ادھر سے آ رہے، ادھر سے، اب لڑکے بھاگتے تھے، لڑکے وہاں بنگالی ہو جاتے تھے کہ وہ کیسے؟ تالاب تھا، ہم لوگ گھستے تھے تالاب میں، پاؤں تو خود ہی دھل جاتا تھا، چلے اور مسجد کے دروازے سے کوئی نہیں جاتا تھا، چھوٹی سی مسجد، بس 4 دیواری سے سب بچے کودا کرتے تھے ننگے پاؤں، اور اس میں فرش کیا تھا، اتنے بڑے بڑے کنکر بچھے ہوئے تھے۔ ایک دن مجھے یاد ہے میں بیٹھ ایک جگہ پڑ گیا، اب وہ بیٹھا نہیں جا رہا تھا، اتنی تکلیف، تو سمجھ میں آیا مولانا وغیرہ کیسے وہاں پر کھڑے ہوتے، کیونکہ وہ تو سب اول میں امام کے پیچھے کی جگہ، مسجد ہی اتنی غریب تھی بچوں، وہاں نہ فرش تھا، نہ کچھ تھا، نہ ٹاٹ تھا، بس کلہم یقومون علی الارض، یہ تھی غریبانہ کیفیت۔ لیکن بڑے بڑے آ جاتے تھے، ایوب بھائی وغیرہ، کوئی جاتا نہیں تھا، ایوب بھائی بہت بڑے رئیس زادے تھے، وہ ننگے پاؤں کبھی چل نہیں پاتے، تو ہم لوگ تو مٹی پہ بیٹھے ہوتے تھے، لیکن آئے نہیں بھائی، پہلے تو ادھر ادھر نظر ڈالی کہ مولانا دیکھ تو نہیں رہے ہیں، تو اس کے بعد بہت آہستہ سے ایسے کر کے اپنی دستی بچھا کے اس پہ بیٹھتے، آج ایسا شریف مولانا وغیرہ ان کی رعایت کرتے تھے، بہت بڑے رئیس تھے مرحوم، بڑی چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا، بہت ہی نیک، بہت ہی زیادہ رئیس، لیکن مدرسے سے نکلتے نہیں تھے۔ آخر بچوں کیا خوبی تھی اس مدرسے میں، کیوں نہیں نکلتے تھے؟ وہاں تو مار پیٹ تھی بہت، ہر استاد مارا یمور مارن، مارا یمور مارن، پاٹے پیٹو پیٹن، اور جاتے جوتن، بس ہر طرف جو ہے وہ قالا یقول ابا ابھی چلتا رہتا تھا، ادھر دیکھو ادھر، مار پیٹ ہوتی رہی۔ بچوں کو خوبی تھی اس میں، اور پکانے والی بڑھیا، جہاں بارش ہوئی وہ بیمار، خود پکاؤ،
جہاں بارش ہوئی، بعض دن تو بچے ہفتوں نہیں وہ آتی تھی، اور بچے دن رات بس کھانا پکاتے تھے، سبق بھی پڑھ رہے ہیں، کھانا بھی پکا رہے ہیں، بس لگے ہوئے ہیں، دھواں دھاڑ ہو رہا ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر۔ اچھا اتنا شوق بچوں میں، اے جلدی کر، سبق کا وقت ہو گیا، جلدی کر۔ اساتذہ تھوڑی رعایت کرتے تھے، بچے دیر سے پہنچتے تھے، ان کی رعایت کرتے پڑھاتے تھے جی۔ اور کیچڑ مدرسے کے صحن میں کاچڑا، خدا کی پناہ، ہم لوگ اس میں چلتے تھے کھپ کھپ، اور اس کے بعد لوٹے سے پاور دھویا کرتے تھے۔ اگر بہت کیچڑ لگ جائے اور نہیں تھوڑا لگا ہو تو وہ ایسے چڑھ جاتے، تھوڑی دیر میں ہوا لگ کے سوکھ جاتا، پاؤں ایسے جھاڑ دیتے، چلو بھائی ہو گئے۔ وہاں اکثریت غربت تھی، کوئی نہ جوتا پہنتا تھا، کھڑاؤں پہنتے تھے لوگ۔ ایک ہمارے استاد تھے، وہ تو 12 مہینے کھڑا یہ کھڑ پھیڑو کھڑاؤں ہی پہنتے رہتے تھے، کھٹکھاٹ 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 کرتے رہتے تھے، اور اتنے مشاق تھے، بہت تیز چلتے تھے کھڑاؤں پہنتے۔ چلیے بچے یہ قصے اس لیے سنے جاتے ہیں کہ بس ہنس لیے، یہ بھی اس لیے سناتے ہیں تاکہ تم کو کوئی حرکت ہو، تم محنت کرو، کیا بتائیں۔ چلو یہ پہلی روایت کا ایک مفصل ہے، پہلی روایت کی تفصیل ہے۔ چلیے میں کیوں جو ہے حرم کو حلال کروں؟ اللہ نے بنو امیہ اور ابن زبیر کے حق میں احلال لکھ دیا ہے۔ چلیے خلافت سے دور نہیں ہیں، ان میں بہت سی خوبیاں ہیں خاندانی اور ذاتی۔ چلیے ذاتی اوصاف شروع، وہ خاندانی خوبیاں تھیں اور یہ ذاتی اوصاف۔ حفیظ فی الاسلام، دور اسلامی میں وہ عفیف ہیں، انہوں نے کوئی پاکسائی کے خلاف کام نہیں کیا۔ چلیے قاری للقرآن، قرآن کے قاری ہیں یعنی پڑھے لکھے ہیں۔ چلو اب حضرت ابن زبیر ابن عباس نے روئے سخن بدلا، وصلونی مراد بنو امیہ، وصلونی من قریب وین ربونی ربنی احکام کرام، یعنی اگر یوں ہی زبردستی ماتحتی کو قبول کرنا ہے تو ہم بنو امیہ کو ترجیح دیتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے خاندانی اقارب ہیں، اس لیے کہ ابن عباس ہاشم کی اولاد ہیں، بنو امیہ عبد شمس کی، اور یہ دونوں عبد مناف کی اولاد ہیں۔ چلیے یہ یرید ابطنا من بنی اسد بنی طویل و بنی اسامہ و بنی اسد، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے قریبی خاندانوں کو ترجیح دینا شروع کر دیا، جو بنو اسد کی شاخیں ہیں، طویتات، اسامات، حمیدات، طویتات بنی طویل، اسامات بنی اسامہ اور حمیدات بنی حمید۔ یہ یہاں جو واقع ہوا بنی اسد ہونا چاہیے بنی حمید۔ چلیے یمشل قدمیت، ابن ابی العاص اتراتا ہوا چل رہا ہے، یعنی افضل بنی۔ یہ کلمہ حقیقت پر محمول نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد امور عالیہ کی طرف قدم بڑھانا ہے۔ چلو ورنہ قدمیہ کے معنی ہے تبختر، اترا کر چلنا۔ چلو وَإِنَّهُ لَوَّا ذَنَبَهُ، بے حد بہت ہی پاگل ہے، ذنبہ یعنی ابن زبیر، اور اس نے تم دبا لی۔ یہ بھی ایک محاورہ ہے، ایسے شخص کے لیے کہتے ہیں جو پست ہمتی ظاہر کرتا ہو۔ چلیے جیسے تمہیں کہا جائے تم نے تم دبا لی، یعنی باہر نکلو اور کوئی زور سے بولے، ڈانٹے تمہیں کہ تم کہاں اس ملک میں آ گئے اور تم بھگو، تو تمہارے بارے میں کہا جائے گا لوا ذنبہ، اس نے تم دبا لی۔ کہ کون ڈانٹے گا؟ ارے بھائی صاحب جو باہر رہتے ہیں، بھان بھان کرتے رہتے ہیں،
چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمرو بن سعيد عن عمر بن سعيد قال اخبرني ابن ابي مليكه قال دخلنا على ابن عباس رضي الله عنه فقال لا تعلمون لابن الزبير قام في امره هذا فقلت له حاسبن نفسي له ما حاسبت حال ابی بکر. اس کے مطلب میں علماء کے دو قول ہیں. ایک قول تو یہ ہے کہ میں ان کی تائید و تقویت میں پوری طرح سے کوشش کروں گا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں ان کے فضائل مناقب ایسے بیان کروں گا جو ابو بکر عمر کے نہیں بیان کیے. وجہ یہ ہے کہ وہ تو معروف و مشہور تھے، ہمارے فضائل مناقب بیان کرنے کے محتاج نہیں. چلیے. ولهما كان أولى بكل خير منه وقلت ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم وابن الزبير وابن أبي بكر وابن خديجة وابن أخت عائشة فإذا هو يتعلى عني ولا يريد يتعلى عني، وہ مجھ سے ترفع دکھاتا ہے، یعنی میری طرف التفات نہیں کرتا. چلیے. ولا يريد ذلك فقلت ما كنت ولا يريد ذلك، اور میں جو تواضع کا انداز اختیار کرتا ہوں اس کی قدر نہیں کرتا، اس کو لیتا نہیں. چلیے. حاضہ یعنی تواضع. چلیے. اس لیے کہ میرے جیسے انسان سے اعراض کرنا میرے تمام ماننے والوں سے اعراض کرنا ہے، اور طالب حکومت کے لیے یہ چیز مفید نہیں ہوتی ہے. دیکھو نا، جب ووٹ لینے کا نمبر آتا ہے ہر گھر پر پہنچتے ہیں، ووٹروں کی خوشامد کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں. یہ اہل دنیا کا خاصہ، اہل دین یہ سب نہیں کرتے. چلیے. اور اگر بھائی اسی طرح سے دب کر کے رہنا ہے تو پھر ان کے ساتھ دینے کے بجائے میں تو بنو امیہ پر راضی ہوں، وہ میرے قریبی خاندانی لوگ. چلیے. بیوقوف ہے، عقل نہیں. لا یربنی بنو عمی احب الی من ان یربنی غیرہ. میری تربیت کریں میرے بنو العم، یہ محبوب ہے مجھ کو اس سے کہ میری تربیت میرے غیر کریں. تربیت کرنے سے مراد ماں تحتی میں رہنا ہے. چلیے. وبالاسناد المتصل من امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب قوله والمؤلفه قلوبهم. امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کو ترجمہ بنا کر تالیف قلب کی شکل بیان کی. فرماتے ہیں وقال مجاہد یتألفهم بالعطیۃ. مجاہد کہتے ہیں ان کو عطیہ کے ذریعے قریب کرتے اور ان کی تعریف کرتے تھے. اس کے بعد اور اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو ضعیف الایمان تھے، ان کو تقویت ایمان کے لیے دیا جاتا ہے. مؤلفۃ القلوب کی 3 قسمیں تھیں. ایک وہ کفار جن کے شر سے بچنے کے لیے دیا جاتا تھا، دوسرے وہ کفار جن کو اسلام کے قریب کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، تیسرے وہ ضعفاء الایمان مسلمین تھے جن کو اسلام پر پختہ کرنے کے لیے دیا جاتا تھا. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي بن ابي نعيم عن ابي سعيد قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال باب قوله الذين يلبسون المتطوعين من المؤمنين يلبسون يعيبون جهدهم وجهدهم طاقتهم. وبه قال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو ترجمہ بنا کر آیت کا شان نزول بیان کیا اور یہ بتایا کہ منافقین نے صدقہ کرنے والوں پر طعنہ زنی کی تھی، نہ زیادہ دینے والوں کو چھوڑا نہ کم. اللہ نے اس پر یہ آیت نازل فرمائی اور اسی کے ساتھ ساتھ ان بعض صدقہ کرنے والوں کی تعین کی، جس میں ایک ابو عقیل ثقفی تھے، دوسرے راوی حدیث ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور یلمزونہ کی تفسیر کر دی کہ اس کے معنی یعیبونہ ہیں، اور یہ بتا دیا جہدہم وجودہم جیم کے فتحہ اور ضمہ کے ساتھ 2 قرات ہیں، دونوں کے معنی طاقت.
چلیے. وبه قال حدثني بشر بن خالد وابو محمد قال اخبرنا محمد بن جعفر بن شعبة بن سليمان عن ابي وائل عن ابي مسعود قال لما امرنا بالصدقه كنا نتحامل فجاء ابو عبد نتحامل ہم حمالی کرتے تھے یعنی اپنے پیٹھ پر بوجھ لاتے تھے. چلیے. انسان سے مراد عبد الرحمن بن عوف 8,000 دراہم لائے. چلیے. منافقون فقال المنافقون فقال المنافقون ان الله لغني عن صدقه هذا وما فعل هذا الاخر الا رياء فنزلت الذين يلبسون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال قلت لابي اسامه احدث المشاهده عن سليمان عن شقيق عن ابي مسعود الانصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا بالصدقه فيتحمل احدنا يحتال احدنا کوشش کرتا تھا. چلیے. حتى اتى بالمد وان الاحد من يوم وان لاحدهم اليوم 100,000 كانه يعرض. صحیح کہتے ہیں آدمی میں سے بعض لوگوں کے پاس 1,00,000 موجود ہے. ابن بطال کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ تنگی کا شکار تھے اور صدقہ کرتے تھے اور فراغت و فراوانی تو آ گئی لیکن صدقہ نہیں کرتے ہیں. ابن محیب کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ تنگ حال تھے اس کے مناسب صدقہ کرتے تھے اور فارغ البال میں اس کے مناسب صدقہ کرتے ہیں. آخر ابن حجر نے برسبیل احتمال یہ معنی بیان کیے ہیں کہ اس سے انقلاب زمانہ کو بتانا مقصود ہے. اس وقت کیا حال تھا تنگی کا اور کیا حال ہے فراغت و فراقی کا ہمارے نزدیک یہی راجح مطلب ہے. چلیے. وبالاسناد المتصل من اعلان المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله البخاري رضي الله عنه قال باب قوله استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة. وبه قال امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت شریفہ کی تفسیر کی ہے اور اس کا متعلق بیان حدیث کے ذیل میں آئے گا. چلیے. وبه قال حدثنا حميد چلیے. فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقال خيرني الله فقال استغفر لهم ولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. ابو بکر راضی کہتے ہیں یہ راوی کی خطا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا انہم کفروا باللہ ورسولہ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے مغفرت کیسے کر سکتے تھے. بلکہ صحیح روایت وہ ہے جو آگے آ رہی ہے لو علمت انی لو زدت علی 70 غفر لهم لزدت علیہ. اگر مجھ کو معلوم ہو جاتا کہ 70 پر بڑھا دینے سے ان کی مغفرت ہو جائے گی تو میں اس پر بھی اضافہ کر دیتا. چلیے. قال انه منافق قال صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. روایت کی توضیح ممکن ہے آئندہ انشاءاللہ تقریر آئے. قال فأنزل الله لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال غيره حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال کوئی تو فخر تو آپ نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا میں اختیار کر لیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفر لهم استغفر لهم. اللہ نے استغفار کر کے استغفار دونوں کی اجازت دی ہے لہذا میں نے استغفار کر دیا. یہاں پر یہ اشکال ہے اس طرح کا کلام تخیر کے لیے نہیں آتا بلکہ یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ عمل بھی فائدہ. اور اگلا کلام اس کی کھلی ہوئی دلیل ہے. فرمائیں تستغفر لهم 70 مرة فغفر اللہ لهم. تو پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اکثر من نطق بالذات اور عالم بمفاہیم القرآن و بمراد اللہ سبحانہ نے
اس کو تخییر پر کیسے محمول کر لیا؟ اس اشکال کی وجہ سے ایک جماعت نے تو اس حدیث کی صحت کی کا انکار کر دیا۔ ابو بکر بن الباقلانی فرماتے ہیں هذا الحديث من اخبار الآحاد التي لا يعلم ثبوتها۔ امام الحرمین نے اپنی مختصر میں لکھا ہے غیر مفرد فی الصحیح، اور برہان میں لکھتے ہیں لا يصححه اہل الحدیث، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الاظہر انہ غیر صحیح، لیکن ان سب حضرات کا قول غیر صحیح ہے، اس لیے کہ حدیث صحیح ہے، اور تصحیح و تضعیف کے سب سے بڑے ائمہ بخاری اور مسلم نے اس کی تصحیح کی ہے، بلکہ ان تمام ہی ائمہ نے اس کی تصحیح کی ہے جنہوں نے اپنی کتابوں میں احادیث صحیحہ کے ایراد کا اہتمام کیا ہے۔ احمد بن علامہ داؤدی شارح نے صحت کو کر لیا تسلیم، لیکن کہتے ہیں کہ حدیث غیر محفوظ ہے۔ غیر محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر کسی راوی کو وہم ہو گیا۔ یہی بات ابو بکر رازی کے حوالے سے ہم نقل کرائے، اور بہرحال جب حدیث محفوظ نہیں تو بھی صحیح نہیں، راوی کے وہم کا امکان آ گیا تو بھی صحیح نہیں۔ لیکن بخاری اور مسلم اس بات سے خوب واقف تھے، اس کے باوجود جو اس کو اپنی کتاب میں درج کیا ہے تو یقیناً حدیث صحیح ہے۔ اب اشکال مذکور کے جواب دینے کی ضرورت ہے۔ بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیکر رحمت تھے، آپ پر رحمت کا غلبہ تھا، اس لیے آپ نے غلبہ رحمت کی وجہ سے اول آیت پر نظر کی، اور آپ کے خیال میں یہ بات مرتسم ہو گئی کہ یہاں مقصود تخییر ہے۔ اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ عبارت کے کوئی خاص معنی ہوتے ہیں، لیکن انسان کے دل دماغ پر کوئی خیال مستولی ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ اس کے دوسرے معنی تجویز کر لیتا ہے۔ یہی حال بعین ہی یہاں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیش آیا۔ آپ کی طبیعت پر شفقت و رحمت کا غلبہ تھا، جس نے بھی آپ کا کلمہ پڑھ لیا آپ کا اس کے ساتھ اعلیٰ درجے کی رحمت کا تعلق ہو گیا، اس لیے آپ نے اس غلبہ رحمت کی وجہ سے آیت کے اول پر نظر کی اور اس کو تخییر پر محمول کر لیا۔ نمبر 2، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے یہ عبداللہ ابن ابی کی قوم کی تعریف کی غرض سے کیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو کلام ارشاد فرمایا اس کے اول سے اگر آخر پر نظر نہ کی جائے تخییر کا مفہوم نکالا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، بعضوں کی رائے یہ ہے کہ یہ من باب تلقی المخاطب بغیر ما يترقبه السامع ہے۔ صاحب جامع البیان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علامہ انور شاہ کشمیری نے یہ جواب اختیار کیا۔ تلقی المخاطب بغیر ما يترقبه السامع میں یہ ہوتا ہے کہ متکلم ایک بات کہتا ہے، مخاطب
متکلم کے کلام کو لے کر ایک دوسرے معنی پر محمول کر دیتا جو متکلم کی شان کے زیادہ مناسب ہوتا. جیسے قباصری ایک باغ میں تھا، حجاج کا تذکرہ آیا، کہنے لگا اقطع راسہ واشرب دمہ. حجاج کو شکایت پہنچائی گئی، اس نے طلب کر کے سوال کیا، کہنے لگا انما اردت الحصرم، میں نے تو کالا انگور مراد لیا تھا، یعنی تیرا سر کاٹ کے تیرا رس پی لوں گا. حجاج کہنے لگا لأحملنک علی الادہم. قباصری نے جواب دیا مثل الامیر یحمل علی الادہم والاشہب. حجاج کہنے لگا ان